السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ آپ کو کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ سلیب پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ یک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سی بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی تھی؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ کہاں سے آ گئی؟ دماغ میں بہت سے سوالیہ نشانات چکرانے لگے۔ نسرین خالہ، خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑن پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ دیکھیے، اس نے اشارہ کرنے پر خالہ جان کی کچن کی طرف بڑی قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہیں۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی، اندر جانے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے اس نے چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ جانے کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور خالہ کچن میں اپنے جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمد کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ چمگادڑ یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آ ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں دفع ہوئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے دیکھا ہی تھا کہ اس کے بعد کا پتہ نہیں، خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس بودی دلی پر اس نے گھور کر انہیں دیکھا، کیونکہ وہ پچھلے 3 دن سے تو وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہرکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا کہ جب اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق نذرانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بج گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے، برتن، سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا کہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں، آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی، اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کرا ڈالا۔ وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کی نکڑ پہ سب گیٹ والا گھر ہے نا جی، فرحت کا، وہاں کام کرتی ہوں جی۔ آپ اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجانے بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نادیہ شرمندہ سی ہو گئی. شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی. ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے، کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی. وہ عورت اسے شریف و ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا. دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمعی سے اس کے ساتھ سارا کام کروا دیا. شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا. سو اس نے کام اگلے دن پر اٹھا کر رکھا. اگلے دن احمد کے آفس جانے کے بعد چند گھنٹوں بعد ہی وہ چمگادڑ والا واقعہ پیش ہو گیا، جیسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی. ویسے خالہ ایک بات بتائیں، گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی. کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا. محلے والے تو سب جانتے ہی ہیں، کیونکہ اپنی ہی روم میں بہتے بہتے اچانک وہ خاموش ہو گئی. نادیہ چونکی. کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی. بی بی بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے. آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے. کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے. بتاتے ہو خالہ جی، اس کے قریب قصہ کہیں. اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو. نادیہ دہل کر رہ گئی. کیا وہ بمشکل ہی بول پائی. کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں. بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں. میں نے تو خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا. رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے. ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر. نیم پاگل سی ہو گئی تھیں. یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا. ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی. ہاں مگر، نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا تھا. خالہ بول اٹھی. ہائے بیچاری باجی رابعہ. خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی. پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے. بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے جی. رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے. بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا. ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کیا مطلب؟ کیا راتوں رات بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھس بیٹھی. خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی. ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا. ارے ہاں، اور تو کیا. صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا. پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے. لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا. صحن میں ایک سار قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں. ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی. ارے آگے تو سنیے بی بی جی. رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں. ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی، اور ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے. اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی. ہر آنکھ اشک بار تھی. خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے. خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا. اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں. اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے کا لب کا شکر ادا کیا تھا. بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست تاسیب ہے جو یہاں کسی کو بسنے نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روک کے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی. اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اوہ میرے خدا! تو کیا بچوں کو زندہ سلامت ہی قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا. ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں. اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی جی. کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا. میں الٹے قدموں واپس بھاگی. رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی. خالہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی. گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص
سا اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ ہمارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ تو آیا ہوں آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہ تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ہوئی ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے تمہیں ڈراتی رہی ہے کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے یہ، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت بھی اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی، یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ میں ان پڑھ عورت ہے، وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسی فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے، کچھ تو ان واقعات کے پس پردہ۔ یہاں تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ ایسی باتیں کرتی ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں 2 مختلف باتوں کو آپس میں گڈ مڈ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد فروخت بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ 3 بچوں کے گھر کے پچھلے حصے میں صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی تھی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھایا اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پھدرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بدصورت حیت کے بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑتے اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبتناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں کبھی بھی اسے لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں کے ساتھ نیچے بھاگی آئی تھی۔ پستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں، وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی؟ خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا! خالہ نے سینے پر 2 ہتھر مارا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ آصف تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ نے آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اسے اس سے بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ سو اس نے فی الوقت
بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ دھبوں کو انگشت سہازت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کاندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون مسلسل بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی کی طرف دیکھتا، بہتے خون کو دیکھتا، اور کبھی بستر پر موجود خون کے دھبوں کو دیکھتا، اور کبھی خون کے دھبوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات ہے اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی رو میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات من و عن اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلے ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بہت بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا، جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے کے بعد اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسی امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر ہنکارا بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان کا نمبر بتا بیٹھی۔ یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارا بھرا، پھر گھر کے دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا؟ اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے عمر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے دنیا سے ہی کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس آیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی کہ آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے؟ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ بھونکتی رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، احمد نے حسب معمول تسلی دی۔ مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن نسرین خالہ غائب تھیں۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئیں تو گئی کہاں؟ وہ دو دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ آخر احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی دروازے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کی پھڑپڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے کہکہے لگانے کی آوازیں سنائی دیتے۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات اس کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمولی کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہیں۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا ماؤ ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ ہی سارے گھر کے کام خود ہی کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی خاص باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اندر داخل ہوتے اس کا قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھی۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرأت ہی نہ کی تھی کہ وہ صوفے پر اتنے تم تراک سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی گھر گئی تھی۔ خالہ، آپ اندر کیسے آئیں؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پئی تھی کہ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار کہکہا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکہا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں، اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ ہمارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔
یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہاں ہاں ہاں، کہاں کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں پر جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ فقط چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گر گئی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جسے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب ندارد۔ اب اس کی پریشانی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگاؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر بڑا حیران ہوا۔ بیرون دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ ہوتی۔ انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز قدم چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گیگی بن گئی، مگر پھر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز بلند قرآن آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اس زبانی یاد تھی وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو انہیں جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل اسپیڈ سے اسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ عقدہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے کو احمد نے میڈیا اور پریس سے کیسے بچایا، یہ ایک الگ بات کی کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس آصف زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں آج بھی یہ مکان پراسرار ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی، بالکل خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے بھی گزرنے سے خوف کھاتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یقیناً یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ضرور اپنی آرا سے اپنے کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔